ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ۔ قسط نمبر 14 دی گریٹ ڈیکپلنگ، ایک عظیم علیحدگی۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے جدید سائنسی دریافتوں کا ایک مختصر جائزہ لیا تھا جو آزاد روی کے فلسفے کی نفی کرتی ہے۔ اب ان دریافتوں کے عملی اثرات کا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ آزاد رو افراد جمہوری انتخابات اور آزاد تجارت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ہر شخص ایک علیحدہ، قیمتی، منفرد ہستی ہے جس کے ارادے کی آزادی حاکمیت کا منبع ہے۔ 21ویں صدی میں 3 عملی دریافتیں یقین کو ختم کر سکتی ہیں۔ انسان اپنی معاشی اور عسکری افادیت کھو دیں گے، لہذا معاشی اور سیاسی نظام ان سے کوئی اہمیت وابستہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2، اس نظام میں انسانوں کی اجتماعی اہمیت برقرار رہے گی لیکن منفرد شخص کی نہیں۔ نمبر 3، پھر بھی اس نظام میں چند مخصوص افراد کی اہمیت برقرار رہے گی لیکن یہ مافوق البشر آبادی کی اکثریت کے بجائے ترقی یافتہ کا ایک نیا طبقہ قائم کریں گے۔ اب تینوں خطرات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا خطرہ کہ تکنیکی ایجادات سے انسان معاشی اور عسکری طور پر بیکار ہو جائیں گے۔ آزاد روی کو فلسفیانہ طور پر غلط ثابت نہیں کرے گا لیکن عملی طور پر یہ دیکھنا دشوار ہے کہ جمہوریت، آزاد روی اور دوسرے لبرل ادارے اس دھچکے سے کیسے سنبھلیں گے۔ آزاد روی بہرحال اس لیے تو غالب نظریہ نہیں بنی تھی کیونکہ اس کے فلسفیانہ دلائل ہی سب سے زیادہ وزن رکھتے تھے، بلکہ آزاد روی اس لیے کامیاب ہوئی تھی کہ انفرادی شخص کو اہمیت دینے کے بہت سیاسی، معاشی اور عسکری فوائد تھے۔ جدید صنعتی جنگوں کے وسیع میدان جنگ اور جدید صنعتی معیشت کے وسیع پیداواری سلسلوں میں ہر فرد اہم تھا۔ ہاتھوں کے اس ہر جوڑے کی اہمیت تھی جو بندوق پکڑ سکتا یا بیرم اوپر کر سکے۔ 1793 کے موسم بہار میں یورپ کے شاہی گھرانوں نے انقلاب فرانس کا پنگوڑے میں ہی دم گھونٹ دینے کے لیے اپنی فوج روانہ کی۔ پیرس کے جوشیلوں نے اس کے جواب میں عام بھرتی کا اعلان کیا اور پہلی مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ 23 اگست کو قومی کنونشن نے اعلان کیا کہ اس لمحے سے لے کر اس وقت تک کہ اس مملکت سے تمام دشمنوں کے قدم نہ نکال دیے جائیں، تمام فرانسیسیوں پر عسکری خدمت لازم ہے۔ نوجوان مردوں کو جنگ کرنی چاہیے، شادی شدہ مردوں کو ہتھیار اکٹھا کرنے اور پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے، عورتوں پر لازم ہے کہ کپڑے اور خیمے تیار کریں اور ہسپتالوں میں کام کریں، بچے پرانا رواں کپڑے بنانے کے لیے استعمال کریں اور بزرگوں کو چاہیے کہ چوراہوں پر جا کر جانبازوں کی ہمت بڑھائیں، بادشاہوں کے خلاف نفرت کا پرچار کریں اور مملکت کے اتحاد کو فروغ دیں۔ یہ اعلان انقلاب فرانس کی سب سے اہم دستاویز، مرد و شہری کے حقوق کا اعلان، پر دلچسپ روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ تمام شہریوں کو یکساں اہمیت اور سیاسی حقوق حاصل ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر شخص کے حقوق کا اسی تاریخی موڑ پر اعلان ہوا جب ہر شخص کی جبری بھرتی نافذ ہوئی؟ اسکالر دونوں کے مابین تعلق پر بحث کرتے رہے ہیں مگر آنے والی 2 صدیوں تک جمہوریت کے دفاع میں ایک عام دلیل یہ ٹھہری کہ عام شہریوں کو حقوق دینا اچھا ہے کیونکہ جمہوری ممالک کے سپاہی اور کارکن آمرانہ حکومتوں سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افراد کو ان کے سیاسی حقوق تفویض کرنے سے ان میں قدم بڑھانے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں میدان جنگ اور کارخانوں کے لیے مفید ہیں۔ 1869 سے 1909 کے درمیان ہارورڈ کے صدر چارلس ایلیٹ نے 5 اگست 1917 کے نیوز یارک ٹائمز میں لکھا کہ جمہوری افواج امراء کی فوجوں اور آمر حکومتوں سے بہتر لڑتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان ممالک کی افواج جہاں عوام قانون سازی، عوامی نمائندگی اور جنگ و امن کا فیصلہ کرتے ہیں، ان آمروں کی فوج سے بہتر ہیں، حکومت جن کا پیدائشی حق ہے یا جو حکم الہی سے اکٹھی ہوئی ہیں۔ یہی استدلال پہلی جنگ عظیم کے دوران عورتوں کی حق رائے دہی کا سبب بنا۔ مکمل صنعتی جنگوں میں عورتوں کے اہم کردار کو دیکھتے ہوئے ممالک نے ضروری سمجھا کہ انہیں زمانہ امن میں سیاسی حقوق دیے جائیں۔ لہٰذا 1916 میں صدر روبرٹ ولسن عورتوں کی حق رائے دہی کا حامی ہوا اور امریکی سینٹ کو بتایا کہ اگر اس میں عورتوں کی خدمات شامل نہ ہوتیں تو پہلے جنگ عظیم نہ دوسرے ممالک اور نہ امریکہ سے جیتی جاتی۔ ہر میدان میں ان کی خدمات، نہ صرف ان مشقتوں میں کہ جن میں ہم انہیں کام کرتے دیکھنے کے عادی ہیں، بلکہ ہر اس جگہ کے جہاں مرد کام کر رہے تھے، خود میدان جنگ کے اطراف اور حاشیوں میں بھی۔ اگر ہم انہیں مکمل رائے دہی تفویض نہ کریں تو ہم نہ صرف ناقابل اعتماد ہوں گے بلکہ ناقابل بھروسہ ہونے کے حقدار بھی۔ لیکن 21ویں صدی میں عورتوں اور مردوں کی اکثریت اپنی عسکری اور معاشی قدر کھو سکتی ہے۔ 2 جنگ عظیم کے عام بھرتی کے دن جا چکے ہیں۔ 21ویں صدی کی جدید ترین افواج جدید ٹیکنالوجی کی زیادہ ضرورت مند ہے۔
توپوں کا نوالا بننے والے ان گن سپاہیوں کی جگہ اب ممالک کو بہت کم تعداد میں بہت زیادہ تربیت یافتہ فوجی درکار ہوتے ہیں۔ اس سے بھی کم تعداد میں تربیت یافتہ لڑاکا خصوصی دستے اور مٹھی بھر ماہرین جو جانتے ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی کیسے پیدا اور استعمال کی جاتی ہے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی کی افواج 20ویں صدی کی کثیر التعداد افواج کی جگہ بلا انسان کے ڈرون اور کمپیوٹر وائرس استعمال کر رہی ہیں، اور جرنیل اب بڑھتی ہوئی تعداد میں الگوریدم کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے غیر متوقع رویوں، بھوک، خوف اور تخاوت کے اثرات کے علاوہ گوش پوش کے سپاہی سوچنے اور پیش قدمی کرنے میں بھی بہت وقت لیتے ہیں۔ نیبوشاد نظار کے وقت سے صدام حسین تک بہت سی تکنیکی مہارتوں کے باوجود جنگ ایک غیر معینہ مدت کے لیے لڑی گئی۔ گھنٹوں بحث ہوئی، اختلافات میں کئی روز صرف ہوئے اور جنگیں سالوں جاری رہیں، جبکہ سائبر جنگ شاید چند منٹ جاری رہے۔ سائبر کمانڈ میں ڈیوٹی پر موجود لیفٹیننٹ کوئی غیر معمولی بات دیکھتا ہے تو وہ فون اٹھا کر اپنے اعلیٰ افسر سے بات کرتا ہے، جو وائٹ ہاؤس کو خبردار کرتا ہے، لیکن جب تک صدر فون کا چونگا اٹھاتے ہیں جنگ پہلے ہی ہاری جا چکی ہے۔ ایک پیچیدہ سائبر حملے نے امریکہ کا برقی نظام پہلے ہی مفلوج کر دیا ہے۔ امریکی فلائٹ کنٹرول کا نظام منہدم ہو چکا ہے، جوہری پلانٹ اور کیمیائی کارخانوں میں بہت سے صنعتی حادثات ہو رہے ہیں۔ پولیس، فوج اور جاسوسی ادارے کے رابطے منقطع ہو چکے ہیں، مالی ریکارڈ غائب ہو گئے ہیں، اور یوں خربوں ڈالر کسی نشان کے بغیر غائب ہو گئے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کون کس چیز کا مالک ہے۔ عوام ہسٹیریا کو صرف یہی امر روکی ہے کہ انٹرنیٹ، ٹی وی اور ریڈیو بھی بند ہو چکے ہیں، لہٰذا کسی کو اس آفت کا علم ہی نہیں۔ ایک ذرا چھوٹی سطح پر فرض کیجئے کہ فضا میں دو ڈرون ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک ڈرون دور کسی بنکر میں موجود انسانی کنٹرول کی اجازت کے بغیر فائر نہیں کر سکتا، جبکہ دوسرا مکمل طور پر خود مختار ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا ڈرون کامیاب ہوگا؟ اگر 2093 میں ایک ضعیف یورپی یونین اپنے ڈرون اور سائبر کسی نئے انقلاب فرانس کی بو سونگھنے کے لیے روانہ کرتی ہے، ممکن ہے کہ پیرس میں پنچایت ہر قسم کا کمپیوٹر ہیکر اور اسمارٹ فون بھرتی کر لے، لیکن اس کے لیے زیادہ تر انسان تو بیکار ہوں گے، سوائے ممکنہ طور پر ایک انسانی ڈھال بنا لیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بہت سی غیر متوازن جنگوں میں اب بھی شہریوں کی اکثریت جدید ہتھیاروں کے سامنے ڈھال سے زیادہ نہیں رہ جاتے۔ اگر آپ فتح کے مقابلے میں انصاف کو ترجیح دیتے ہیں، تب بھی آپ فوجیوں اور پائلٹوں کی جگہ خودکار روبوٹ اور ڈرون بھرتی کرنا پسند کریں گے۔ انسانی سپاہی قتل کرتے ہیں، زنا اور لوٹ مار کرتے ہیں، اور اگر بہتر کردار ادا کریں تب بھی اکثر شہری غلطی سے مار دیے جاتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر جن میں اخلاقیات کا الگوریدم ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہو، وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے تازہ احکامات پر شاید بآسانی پابند رہے۔ معاشیات میں اب کوئی بٹن دبانے یا موگرا مارنے کی وہ پہلی جیسی اہمیت نہیں رہی، جس سے آزاد خیالی اور سرمایہ داری کے درمیان لازمی رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ 20ویں صدی میں آزاد خیال یہ کہتے تھے کہ ہمیں اخلاقیات اور اقتصادیات کے درمیان انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی آزادی اور حفاظت نہ صرف ایک اخلاقی ضرورت تھی، بلکہ معاشی ترقی کی کلید بھی۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے دولت کا راز ان کی معاشرتی اور اقتصادی آزاد روی ہے، اور اگر ترکی، چین یا برازیل بھی ایسے ہی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ بیشتر معاملوں میں یہ معاشی نہیں بلکہ اخلاقی دلائل تھے، جس نے امروں اور جنتاؤں کو آزادی دینے پر مائل کیا۔ 21ویں صدی میں آزاد روی کو اپنے فضائل سمجھانا زیادہ دشوار ہوگا۔ جب عوام اپنی اقتصادی اہمیت کھو دیں گے تو کیا کسی انسان اور آزادی کو بچانے کے لیے محض اخلاقیات کافی ہوں گی؟ کیا امراء اور حکومتیں ہر فرد کی قدر کرتی رہیں گی، چاہے اس سے کوئی اقتصادی فائدہ نہ بھی حاصل ہو؟ ماضی میں بہت سے ایسے کام تھے جو صرف انسان ہی انجام دے سکتے تھے، لیکن اب روبوٹ اور کمپیوٹر سامنے آ رہے ہیں، اور شاید جلد ہی بیشتر کاموں میں انسانوں سے آگے نکل جائیں۔ یقیناً کمپیوٹر انسانوں سے بہت مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسا نہیں لگتا کہ کمپیوٹر شعور حاصل کر سکیں گے اور جذبات و حسیات محسوس کریں گے۔ گزشتہ نصف صدی میں کمپیوٹر کی ذہانت میں بے تحاشا ترقی ہوئی ہے، لیکن کمپیوٹر کا شعور اب بھی صفر ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، 2016 میں کمپیوٹر اپنے 1950 کے نمونوں سے بالکل زیادہ باشعور نہیں ہے، لیکن ہم ایک انقلاب کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ انسان اپنی اقتصادی قدر کھو دینے کے قریب ہے، کیونکہ ذہانت شعور سے جدا ہو رہی ہے۔ ابھی تک اعلیٰ ذہانت ہمیشہ ایک بالغ شعور کے ہمراہ ہوتی تھی، صرف باشعور افراد ہی ذہنی کام انجام دیتے تھے، مثلاً شطرنج کھیلنا، کار چلانا، بیماری کی تشخیص کرنا یا دہشت گردوں کو پہچاننا۔ لیکن اب ہم ایسی بے شعور ذہانت پیدا کر رہے ہیں جو یہ کام انسانوں سے بہتر انجام دے سکتی ہے۔
کیونکہ ان کاموں کی انجام دہی کا انحصار علامتوں کی شناخت پر ہے، تو بے شعور الگورتھم جلد ہی انسانی شعور کو ان علامات کی شناخت میں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ سائنس فکشن کی فلمیں اکثر یہ فرض کر لیتی ہیں کہ انسانی ذہانت سے مقابلہ کرنے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے کمپیوٹر کو شعور پیدا کرنا ہوگا، لیکن اصل سائنس کچھ اور کہانی سناتی ہے۔ اعلیٰ ذہانت کے اصول کے متبادل کچھ اور طریقے بھی ممکن ہیں، ان میں سے کچھ ہی شعور کے تنگنائے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ لاکھوں سالوں سے نامیاتی ارتقاء شعور کے راستے پر دھیمی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ غیر نامیاتی کمپیوٹر کا ارتقاء ممکن ہے۔ اعلیٰ ذہانت کے اصول کے لیے ان تنگ راستوں کو نظر انداز کر کے ایک بہت مختلف اور مختصر راستہ تلاش کر لیں۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے واقعی اہم کیا ہے، ذہانت یا شعور؟ جب تک وہ ساتھ ساتھ چلیں، ان کی نسبتی قدر محض فلسفیوں کے لیے ایک دلچسپ وقت گزاری ہے، لیکن 21ویں صدی میں یہ ایک فوری سیاسی اور معاشی مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ بات ہے کہ کم از کم کارپوریشنوں اور فوجوں کے لیے اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ذہانت لازمی ہے لیکن شعور اختیاری۔ افواج اور کارپوریشن ذہین اراکین کے بغیر فعال نہیں ہو سکتے، لیکن انہیں شعور یا داخلی تجربات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گوش پوش کے ٹیکسی ڈرائیور کا شعوری تجربہ کسی خودکار گاڑی سے بے انتہا زیادہ قیمتی ہے، جو خود کچھ محسوس نہیں کرتی۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور سیول کی سڑکوں پر ٹیکسی چلاتے ہوئے موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جب وہ اوپر ستاروں پر نظر ڈالتا ہے یا کائنات کے اسرار پر غور کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا ذہن مروب ہو جائے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو پہلا قدم اٹھاتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر جاتے ہیں۔ لیکن نظام کو تو ایک ٹیکسی ڈرائیور میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اسے تو صرف یہ درکار ہے کہ حفاظت، سرعت اور سستے نرخوں پر مسافر کو مقام الف سے مقام بے تک پہنچا دے۔ خودکار گاڑی جلد ہی انسانی ڈرائیوروں کے مقابلے میں یہ کام انجام دینے لگے گی، اگرچہ نہ یہ موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتی ہے اور نہ ہی اپنے وجود کے معجزے پر حیرت زدہ۔ سب ہی نے صنعتی انقلاب کے دوران گھوڑوں کی تقدیر دیکھی ہے۔ ایک عام پالتو گھوڑا سونگھ سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، چہرے شناخت کر سکتا ہے، باڑ پھلانگ سکتا ہے، اور 1000 دوسرے کام ایک ماڈل ٹی فورڈ کار یا $1 ملین کی لیمبرگینی سے بہتر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان گھوڑوں کی جگہ کاروں نے لے لی، کیونکہ وہ ان چند کاموں میں افضل ہیں جن کی نظام کو ضرورت تھی۔ امکان یہی ہے کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کا بھی گھوڑوں والا ہی انجام ہوگا۔ یقیناً اگر ہم انسانوں کو نہ صرف ٹیکسیاں بلکہ تمام گاڑیاں چلانے سے مکمل طور پر باز رکھیں اور کمپیوٹر کی الگورتھم کو ٹریفک پر حاکمیت دے دیں تو ہم تمام گاڑیوں کو ایک انٹرنیٹ سے مربوط کر سکتے ہیں اور گاڑیوں کے حادثے بہت کم ہو سکتے ہیں۔ اگست 2015 میں گوگل کی ایک خودکار گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا۔ جب وہ ایک چوراہے کے نزدیک پہنچی اور اس نے پیدل چلنے والوں کو دیکھا جو سڑک عبور کرنا چاہتے تھے تو اس نے بریک لگا دیے۔ ایک ہی لمحے بعد اسے پیچھے سے ایک اور کار نے ٹکر مار دی، جس کا لاپرواہ انسانی ڈرائیور سڑک پر توجہ دینے کی بجائے شاید کائنات کے اسرار پر غور کر رہا تھا۔ اگر دونوں گاڑیوں کو ایک مربوط کمپیوٹر کی رہنمائی حاصل ہوتی تو یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ وہ غالب الگورتھم سڑک پر موجود گاڑی کی جگہ اور اس کے ادارے سے باخبر ہوتی۔ وہ اپنی دو کٹ پتلیوں کو ٹکرانے نہیں دیتی۔ ایک ایسا نظام بہت وقت، پیسہ اور انسانی جانیں بچا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی گاڑی چلانے کا انسانی تجربہ اور کروڑوں انسانی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ جلد یا بدیر اپنی قدر میں اضافے کے بغیر انسان مکمل طور پر بیکار ہو جائیں گے۔ روبوٹ اور سہ جہاتی پرنٹر 3D ابھی سے بہت سے دستکاروں مثلاً قمیضیں سینے والوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ بہت ذہین الگورتھم جلد ہی دفتری پیشوں کو بھی بے دخل کر دیں گے۔ بینک کلرک، سفری ایجنٹ جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک خودکاری سے بالکل محفوظ تھے، ابھی خطرے کی زد میں ہیں۔ اگر ہم ایک الگورتھم کے استعمال سے اپنے سیل فون پر ہی فضائی ٹکٹ خرید سکتے ہیں تو ہمیں بھلا کتنے سفری ایجنٹ درکار ہوں گے۔ حصص بازار کے دلال بھی خطرے میں ہیں۔ بیشتر مالی تجارت ابھی سے کمپیوٹر الگورتھم کے ذریعے ہو رہی ہے، جو 1 سیکنڈ میں اس سے زیادہ اعداد و شمار سنبھال سکتی ہے جتنا کہ انسان 1 سال میں کر سکتا ہے، اور جتنی دیر میں انسان پلک جھپکے وہ ان اعداد و شمار کے رد عمل میں قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ 23 اپریل 2013 میں شامی نژاد ہیکر ایسوسییٹڈ پریس کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں گھس گئے۔ 1:07 پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وائٹ ہاؤس حملے کی زد میں ہے اور صدر اوباما زخمی ہیں۔ تجارتی الگورتھم جو خبروں پر نظر رکھتی ہیں انہوں نے فوری رد عمل ظاہر کیا اور دیوانہ وار حصص فروخت ہونے لگے۔ ڈو جونز بے یارو مددگار گرنے لگا اور 60 سیکنڈ میں 150 پوائنٹ گر گیا، جو $136 ارب کے نقصان کے برابر ہے۔
1:10 पर एसोसिएटेड प्रेस ने वजाहत की कि यह ट्वीट एक धोखा था। एल्गोरिदम ने रास्ता बदला और 1:13 तक डॉय जोन्स ने अपना सारा नुकसान पूरा कर लिया था। 3 साल पहले 6 मई 2010 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इससे भी ज़्यादा गहरे सदमे से दोचार हुआ। 2:42 से 2:47 के दौरान 5 मिनट में ही डाउ जोन्स 1000 पॉइंट खो चुका था, जिसमें से $1 खरब का नुकसान हुआ। फिर वो वापस उभर आया और 3 मिनट में ही खोया हुआ सरमाया वापस आ चुका था। जब तेज़ तरीन कंप्यूटर निज़ाम हमारे सरमाए के नाजिम होंगे तो ये तो होगा। माहिरीन इस वक्त से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लम्हाती नकात की वजह क्या थी। वो जानते हैं कि कसूर एल्गोरिदम का था, मगर ये नहीं जानते कि हुआ क्या था। अमेरिका में कुछ ताजरों ने अभी से एल्गोरिदम पर मबनी खरीद व फरोख्त के खिलाफ अदालत में दावा दायर किया है कि ये इंसानों से गैर मुनसफाना तासुब बरतती है, जो इतनी जल्दी रद्द अमल करके मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ये वाकई इंसानी हकूक़ की पामाली है? इस बात पर बहस से कानूनदानों को बहुत काम और वकला को बहुत उजरत मुयस्सर हो जाएगी, और कानूनदान भी लाजमन इंसान नहीं होंगे। फिल्में और टीवी सीरियल देखने से लगता है कि वकला अपना सारा दिन अदालतों में जज्बाती तकरीरें करते हैं या ये चीखते हुए गुजारते हैं कि मुझे एतराज़ है जनाबे वाला। लेकिन बेशतर आम वकला अपना सारा दिन कभी न ख़त्म होने वाली फ़ाइलों में सर खपाते हैं, गुज़श्ता मिसालों की तलाश में, खामियों की तलाश में और सबूत की डोरियों के सरों की तलाश में। कुछ ये मालूम करने की कोशिश में है कि जिस रात फ़लाँ कत्ल हुआ उस रात क्या हुआ था, या कोई ऐसा ज़ख़ीम तजारती मायदा जिसमें उनके मुवक्किल के लिए मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम हो। इन तमाम कानूनदानों का क्या होगा जब कोई नफीस एल्गोरिदम एक ही दिन में इतनी मिसालें तलाश कर लेगा जितनी कोई इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में, और जब दिमागी स्कैन का एक बटन दबाने से झूठ और सच का सुराग लगा लेंगे। बहुत तजर्बाकार वकला और सुराग रसां भी महज चेहरों के तासुरात और आवाज़ के ज़ेरो बम से दोगल्लेपन का सुराग नहीं लगा सकते। लेकिन सच के मुकाबले में झूठ बोलने में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल होते हैं। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन बहुत जल्द MRI के स्कैनर एक नाकाबिल तस्कीर सच्चाई की मशीन के तौर पर सामने आ जाएंगे। उसमें से इन लाखों जजों, वकला, पुलिस वालों और सुराग रसानों का क्या होगा? मुमकिन है कि वो दोबारा स्कूल जाकर कोई नया पेशा सीखने के बारे में सोचें, लेकिन जब वो जमात में दाखिल हों तो शायद उन पर मुनकशिफ हो कि वो एल्गोरिदम उनसे पहले वहाँ पहुँच चुकी है। कंपनियां मसलन मिनजोडो ऐसे एल्गोरिदम बना रही हैं जो मुझे ना सिर्फ रियाजी, तिबियात और तारीख पढ़ाएंगी बल्कि साथ ही मुझे पढ़ेंगी भी, ताकि मुझे बेहतर समझ सकें। ये अददी असातिज़ा मेरे जवाबात का बगौर मुआयना करेंगी और देखेंगी कि मुझे जवाब देने में कितनी देर लगी। वक्त के साथ वो मेरी मखसूस कमज़ोरियाँ और अच्छाइयाँ भांप लेंगी और जान जाएंगी कि कौन सी चीज़ मुझे पुरजोश करती है और किस चीज़ से मेरी आंखें बंद होने लगती हैं। वो मुझे हरकियात और अक़ीदत के मुतल्लिक़ इस तरीके से पढ़ाएंगी जो मेरे मिजाज के मुताबिक हो, चाहे दूसरे 99% तलबा के लिए वो नामुनासिब तरीके हों। ये अददी असातिज़ा कभी गुस्से में नहीं आएंगे और ना ही मुझ पर चीखेंगी और ना कभी हड़ताल करेंगी। लेकिन ये वाज़िया नहीं कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ इतने ज़हीन कंप्यूटर हों, भला मुझे हरकियात और अक़ीदत पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? इन एल्गोरिदम के लिए डॉक्टर भी मुनासिब चारा हैं। डॉक्टरों का सबसे पहला और अहम काम यह है कि वो मर्ज़ की तशख़ीस करें और फिर सबसे मुनासिब इलाज तजवीज़ करें। अगर मैं क्लिनिक में बुखार और असहाल की शिकायत के साथ जाऊं तो मुमकिन है कि किसी जहरीली ग़ज़ा का शिकार हूं, लेकिन फिर मैदे का वायरस, हैज़ा, पेचस, मलेरिया, सरतान या कोई अभी तक नामालूम बीमारी भी यही अलामात ज़ाहिर कर सकती हैं। बहुत से डॉक्टरों के पास तशख़ीस करने के लिए महज चंद मिनट होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उन्हें इतनी ही देर का मुआवजा देती है। लिहाजा चंद सवालात और एक बेहतर मखसूस तिब्बी मुआयने का ही वक्त बचता है। फिर डॉक्टर इस मालूमात को मेरी तिब्बी तारीख के पस मंज़र में देखता है और इंसानी बीमारियों की तवील फ़हरिस्त में उन्हें तलाश करता है। अफसोस के सबसे मुस्तैद डॉक्टर भी मेरी पूरी तिब्बी तारीख और मुआयनों की तफसील तो याद नहीं रख सकता। इसी तरह कोई भी डॉक्टर तमाम बीमारियों और तमाम दवाओं से तो वाकिफ़ नहीं हो सकता, और ना ही हर तिब्बी रसाले में शाया होने वाला हर मजमून पढ़ सकता है। फिर सितम बलाए सितम, ये खुद डॉक्टर भी थकावट का शिकार, भूख या खुद भी बीमार हो सकता है जिससे उसकी महारत मुतासर हो। क्या अजब है कि डॉक्टर कभी कभार गलत तशख़ीस भी कर देते हैं या कोई मौजू तरीन से कम तर इलाज तजवीज़ करते हैं। अब IBM के मशहूर प्रोग्राम वाटसन को देखिए, जो मसनूई ज़ानत का एक निज़ाम है, जिसने 2011 में जियोपर्डी नामी TV मुकाबला जीता और साबका इंसानी फ़ातहीन को शिकस्त दी थी।
اب واٹسن کو پال پوس کر اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سنجیدہ کام کر سکے، بالخصوص بیماریوں کی تشخیص۔ انسانی ڈاکٹروں کے مقابلے میں مصنوعی ذہانت مثلاً واٹسن کو بہت برتری حاصل ہے۔ اول تو یہ کہ مصنوعی ذہانت اپنے معلوماتی بینک میں تاریخ کی تمام بیماریوں اور ادویات محفوظ کر سکتی ہے۔ پھر اس معلومات میں وہ روزانہ اضافہ بھی کر سکتی ہے، نہ صرف نئی تحقیق کے اضافے سے بلکہ خود سے منسلک دنیا کے ہر کلینک اور اسپتال کے اعداد و شمار سے۔ مزید یہ کہ واٹسن نہ صرف بہت مکمل طور پر میری پوری جینیاتی ترکیب اور میری روزانہ کی طبی تاریخ سے واقف ہوگا، بلکہ میرے بہن بھائیوں، والدین، کزن، پڑوسیوں اور دوستوں کی جینوم اور طبی تاریخ سے بھی۔ یوں واٹسن کو فوری معلوم ہو جائے گا اگر میں حال میں منطقہ ہارا کے کسی ملک کے دورے پر گیا تھا، کیا مجھے بار بار معدے کی انفیکشن ہونے کی بیماری ہے، کیا میرے خاندان میں آنتوں کے سرطان کا مرض ہے، کیا اس دن قصبے کے سب ہی لوگ اس حال کی شکایت کر رہے تھے۔ تیسرا یہ کہ واٹسن کبھی بھوک، بیماری یا تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے پاس میرے لیے دنیا بھر کا وقت ہوگا۔ میں اپنے گھر میں صوفے پر بیٹھ کر سینکڑوں سوالات کے جواب دے سکوں گا، واٹسن کو بتا سکوں گا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ شاید بیشتر مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے، مراگ ہائپوکونڈریک میں مبتلا کے علاوہ۔ لیکن آج اگر آپ اس امید میں داخلہ لے رہے ہیں کہ 20 سال بعد بھی آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں گے، تو شاید آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے واٹسن موجود ہوں تو بلا شرلاک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خطرہ نہ صرف طبیب عمومی کے سر پر منڈلا رہا ہے بلکہ شعبہ جاتی ماہرین کے سر پر بھی۔ یہ شاید نسبتاً آسان ہو کہ مخصوص میدانوں کے ماہرین مثلاً سرطان کی تشخیص کی جگہ لے لی جائے۔ ایک تازہ تحقیق میں کمپیوٹر الگوریدم نے 90% پھیپھڑے کے سرطان درست تشخیص کیے، جبکہ انسانی ڈاکٹر صرف 50% درست تشخیص کر سکے تھے۔ بلکہ مستقبل تو یہاں پہنچ چکا ہے۔ سی ٹی اسکین اور میموگرافی کو کمپیوٹر الگوریدم دیکھتے ہیں، جس سے ڈاکٹروں کو ایک متبادل طبی رائے مہیا ہو جاتی ہے، اور اکثر وہ ایسے سرطان تشخیص کر لیتی ہے جو ڈاکٹروں کو نظر نہیں آیا ہو۔ بہت سی تکنیکی دشواریاں اب بھی واٹسن اور اس کے رفقا کو کل صبح ہی ڈاکٹر کی جگہ لینے میں مانے ہیں، لیکن یہ تکنیکی دشواریاں چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہوں، صرف ایک بار دور کیے جانے کی منتظر ہیں۔ کسی انسانی طبیب کی تعلیم ایک قیمتی اور طویل عمل ہے جو کئی سالوں پر محیط ہے۔ جب کوئی 10 سال کی تعلیم و تربیت کے بعد یہ عمل مکمل ہوتا ہے، تب بھی صرف ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 2 ڈاکٹر درکار ہوں تو یہ مکمل عمل دوبارہ ابتدا سے دہرانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جب آپ واٹسن کی رائے میں حائل تکنیکی مسائل کو حل کر لیں تو آپ کو ایک نہیں ان گن ڈاکٹروں کی تعداد میسر ہوگی جو دنیا کے ہر کونے میں ہر گھڑی مہیا ہوں گے۔ لہٰذا اگر اسے کارآمد بنانے میں $100 ارب بھی درکار ہوں، تب بھی طویل دورانیے میں یہ انسانی ڈاکٹروں سے خاصے ارزاں ہوں گے۔ تمام انسانی ڈاکٹر تو یقیناً ختم نہیں ہو جائیں گے۔ وہ کام جن میں زیادہ تخلیقی صلاحیتیں درکار ہوں گی، جو عام روزمرہ کی تشخیص سے بالا تر ہوں گے، وہ ابھی مستقبل قریب میں تو انسانی ہاتھوں میں ہی رہیں گے، بالکل جیسے 21ویں صدی کی افواج اپنے مخصوص ماہرین کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ اسی طرح مستقبل میں صحت کا شعبہ بھی آرمی، رینجر اور نیوی سیل کے متوازی مواقع فراہم کرے گا۔ لیکن جس طرح اب افواج کو لاکھوں رنگ روڈ درکار نہیں ہوتے، اسی طرح مستقبل میں شعبہ صحت کو لاکھوں طبیب عام درکار نہیں ہوں گے۔ جو ڈاکٹروں کے لیے سچ ہے وہی فارماسسٹ پر بھی صادق ہے۔ 2011 میں سین فرانسسکو میں ایک فارمیسی کھلی جس میں صرف ایک واحد روبوٹ کام کرتا تھا۔ جب کوئی انسان اس فارمیسی میں جاتا تو چند ہی سیکنڈ میں وہ روبوٹ تمام نسخے وصول کرتا، جو ادویات وہ پہلے سے لے رہا تھا، ان کی تفصیل، اور اگر وہ انسان کسی دوا سے الرجک ہے تو وہ معلوم کر لیتا تھا۔ روبوٹ یہ بھی یقینی بناتا تھا کہ نئی دوا کسی پرانی دوا سے متصادم تو نہیں، مریض کو اس سے الرجی تو نہیں، اور پھر وہ دوا فراہم کرتا تھا۔ اپنے پہلے سال میں بغیر کوئی غلطی کیے اس فارمیسی نے 20 لاکھ نسخے بھرے۔ گوشت پوش کے بنے فارماسسٹ عموماً 1.7% نسخے غلط بھرتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی ہر سال 5 کروڑ نسخے غلط بھرے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی الگوریدم ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے بہتر کام کر بھی لے، تب بھی وہ انسانی رویے کی جگہ تو نہیں لے سکتی۔ اگر آپ کا سی ٹی اسکین سرطان تشخیص کرتا ہے تو کیا آپ یہ خبر کسی سنگ دل مشین سے سننا پسند کریں گے، یا کسی انسانی ڈاکٹر سے جو آپ کو جذباتی کیفیت سے آگاہ ہو؟ تو پھر کسی ایسی متوجہ مشین سے سننے سے متعلق کیا خیال ہے جو آپ کے جذبات اور شخصیت کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرے؟ یاد کیجیے، آیات بھی الگوریدم ہی ہے، اور واٹسن اس چابک دستی سے آپ کی جذباتی کیفیت تشخیص کر سکتا ہے، جیسے اس نے آپ کا سرطان تشخیص کیا تھا۔
ایک انسانی ڈاکٹر آپ کی جذباتی کیفیت آپ کی خارجی علامات سے سمجھ لیتا ہے، مثلا چہرے کے تاثرات، لب و لہجہ۔ واٹسن نہ صرف ایسی خارجی علامات کو کسی ڈاکٹر سے بہتر شناخت کر سکتا ہے، بلکہ ساتھ ہی وہ علامات بھی جو عام طور پر ہماری آنکھوں اور کانوں میں پوشیدہ ہوں۔ آپ کے خون کے دباؤ، ذہنی عملیات اور دوسرے کئی حیاتیاتی ناپ تول سے واٹسن آپ کی کیفیت بالکل صحیح طور پر سمجھ لے گا، سینکڑوں سابق سماجی روابط سے سیکھ کے۔ واٹسن بالکل درست لب و لہجے میں عین انہی الفاظ میں بیان کرے گا جن میں آپ سننا چاہیں۔ اپنی جذباتی ذہانت کے تمام تر لاف و گزاف کے باوجود انسان اکثر اپنے جذبوں سے مغلوب ہو کر معاملے کو اور الجھا دیتا ہے۔ مثلا کسی غصہ ور شخص کے جواب میں وہ خود بھی چیخنا شروع کر دیتا ہے، اور کسی خوفزدہ انسان کو دیکھ کر وہ خود اپنی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ واٹسن کبھی ایسی ترغیبات سے زیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود اپنے کسی جذبات سے عاری ہے، تو وہ آپ کی جذباتی کیفیت کا مناسب ترین رد عمل فراہم کرے گا۔ گاہکوں کی خدمت کرنے والے چند ادارے ابھی سے اس خیال کو لاگو کر چکے ہیں۔ مثلا شکاگو کی میٹر سائٹ کارپوریشن اپنے ساز و سامان کی ان الفاظ میں تشہیر کرتی ہے: کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے بات کی ہو اور ایسا محسوس ہوا کہ دل سے دل مل گیا ہو؟ اس جادوئی احساس کی وجہ شخصیتوں کا رابطہ ہے۔ میٹر سائٹ دنیا بھر کے کال سینٹر میں روز یہ احساس پیدا کرتی ہے۔ جب کبھی آپ عوامی رابطے کے نمبر پر فون کرتے ہیں تو یہ چند سیکنڈ میں آپ کی کال کسی نمائندے سے ملا دیتی ہے۔ میٹر سائٹ آپ کی کال ایک ذہین الگوریدم کے ذریعے ملائی جاتی ہے۔ پہلے آپ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ الگوریدم کا مسئلہ سنتی ہے، ان الفاظ کا تجزیہ کرتی ہے جو آپ نے استعمال کیے۔ آپ کا لب و لہجہ نہ صرف آپ کی موجودہ جذباتی کیفیت بلکہ آپ کی شخصیاتی نو بھی اخذ کرتی ہے۔ کیا آپ ایک بند آدمی ہیں، ایک کھلے ہوئے شخص، باقی یا انحصار کرنے والے؟ اس معلومات کی روشنی میں الگوریدم آپ کا فون ایسے نمائندے سے ملاتی ہے جو آپ کی شخصیت اور مزاج سے میل کھاتا ہو۔ الگوریدم جانتی ہے کہ آپ کو کسی ہمدرد فرد کی ضرورت ہے جو صبر سے آپ کی شکایت سنے، یا کسی دو ٹوک فرد کی جو آپ کو فوری تکنیکی حل بتا دیں۔ ایک مناسب رابطہ ملانے سے گاہک بہت خوش رہتا ہے، اور گاہکوں کی شکایات کے شعبے کا بھی کم وقت اور سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ دی یوز لیس کلاس، بیکار طبقہ۔ 21ویں صدی کی اقتصادیات میں غالباً سب سے اہم فیصلہ یہ ہوگا کہ ان تمام اضافی افراد کا کیا کیا جائے۔ ایک بار اعلیٰ ذہانت کی مالک بے شعور الگوریدم ہر کام بہتر انجام دینے لگے گی تو باشعور افراد کیا کریں گے؟ اپنے تمام دورانیے تاریخ 3 مرکزی شعبوں میں منقسم رہی ہے: زراعت، صنعت اور خدمت۔ تقریباً سن 1800 تک لوگوں کی بڑی تعداد زراعت کے پیشے سے وابستہ تھی، اور صرف ایک قلیل تعداد صنعت و خدمت میں کام کرتی تھی۔ صنعتی انقلاب کے دوران ترقی یافتہ ممالک میں افراد کھیت کھلیان سے نکل گئے، زیادہ تر نے کارخانوں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر کچھ نے خدمات کے مراکز میں ملازمت شروع کر دی۔ حالیہ دہائیوں میں ترقی یافتہ ممالک ایک اور انقلاب سے گزرے جب صنعتی ملازمتیں ختم ہونے لگیں اور خدمات کا شعبہ وسیع ہو گیا۔ سن 2010 میں محض 2% امریکی زراعت کے شعبے میں کام کرتے تھے، 20% صنعت میں، جبکہ 78% تعلیم، طب، ویب سائٹ بنانے وغیرہ میں ملازم تھے۔ جب وہ بے شعور الگوریدم تدریس، تشخیص اور ڈیزائن انسانوں سے بہتر کرنے لگے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک بالکل نیا سوال بھی نہیں ہے۔ صنعتی انقلاب برپا ہونے کے بعد سے لوگ اس خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ شاید اس سے بڑی تعداد میں بے روزگاری پھیل جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ جب پرانے پیشے ختم ہو گئے تو نئے پیدا ہو گئے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی موجود تھی جو انسانی مشقت سے بہتر انجام دی جا سکتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ کوئی قانون فطرت تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی ضمانت کہ مستقبل میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا۔ انسان 2 بنیادی اہمیتوں کا حامل ہے: جسمانی اور ادارکی۔ جب تک مشین انسان سے محض جسمانی مشقت میں مقابلہ کر رہی تھی تو ایسے بہت سے ادارکی کام تھے جو انسان بہتر انجام دے سکتے تھے۔ لہٰذا جب مشینوں نے خالص مشقت طلب کام ہتھیا لیے تو انسانوں نے ان کاموں پر توجہ دی جن میں کم از کم کچھ ادارکی اہلیت درکار تھی۔ لیکن جب الگوریدم ہمیں یادداشت، تجزیہ اور طریقوں کی پہچان میں پیچھے چھوڑ دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خیال کہ انسانوں میں ہمیشہ ایک انوکھی اہلیت رہے گی جو بے شعور الگوریدم کی پہنچ سے دور ہو، بس ایک خام خیالی ہے۔ اس خام خیالی کے موجودہ سائنسی جواب کو 3 بنیادی اصولوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ حیات الگوریدم ہے۔ ہومو سیپینس سمیت تمام حیات نامیاتی الگوریدم کی ایک ترتیب ہے جسے کروڑوں سالوں کے ارتقاء میں فطری چناؤ نے تراشا ہے۔ نمبر 2،
الگوریدم کے تسلسل پر اس مادے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے اسے بنایا ہے۔ کوئی گنتار، ایباکس، چاہے لکڑی، لوہے یا پلاسٹک کا بنا ہوا، اس میں 2 جمع 2 منکے 4 منکے ہی رہیں گے۔ لہٰذا اس سوچ میں کوئی وجہ نہیں کہ نامیاتی الگوریدم ہمیشہ ایسے کام انجام دیتی رہے گی جو غیر نامیاتی الگوریدم کبھی بھی نہ دہرا سکے یا اس سے بہتر نہ کر سکے۔ جب تک کہ جمع تفریق ٹھیک رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ کاربن سے ہو رہی ہے یا سلیکون سے۔ یہ درست ہے کہ فی الوقت بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نامیاتی الگوریدم و غیر نامیاتی سے بہتر سر انجام دیتی ہیں، اور ماہرین نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ضرور غیر نامیاتی کی پہنچ سے دور رہے گی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ 1 یا 2 دہائی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی چہرے شناخت کرنے کی صلاحیت اس کی ایک محبوب مثال تھی، جسے اطفال بھی بآسانی انجام دے لیتے، لیکن جو طاقتور ترین کمپیوٹر کی پہنچ سے بھی دور تھی۔ آج چہروں کی شناخت کے پروگرام انسانوں کے مقابلے میں افراد کو کہیں زیادہ فوری اور مؤثر طور پر شناخت کر سکتے ہیں۔ پولیس اور جاسوسی ادارے اب ایسے پروگرام جاسوسی کیمروں کے ویڈیو گھنٹوں اسکین کرنے میں لگاتے ہیں تاکہ مشتبہ افراد اور مجرمان کو پہچان سکیں۔ 80 کی دہائی میں جب لوگ انسانوں کی انوکھی فطرت کو بیان کرتے تو وہ عموماً شطرنج کو انسانی فوقیت کی مثال کے طور پر استعمال کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ کمپیوٹر کبھی بھی شطرنج کے کھیل میں انسانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ 10 فروری 1996 کو IBM کے ڈیپ بلیو نے عالمی چیمپئن گیری کاسپارو کو شکست دے کر انسانوں کی برتری کے اس دعوے کو دفنا دیا۔ ڈیپ بلیو کے بنانے والوں نے اس میں نہ صرف شطرنج کے بنیادی قوانین شامل کیے تھے، شطرنج کی حکمت عملی کے متعلق تفصیل بھی۔ مصنوعی ذہانت کی نئی نسل انسانی مشورے کے بجائے مشینوں سے مشورہ لینا زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ فروری 2015 میں گوگل کے ڈیپ مائنڈ نے ایسا پروگرام ایجاد کیا جو اٹاری کے 49 کھیلوں میں خود سے تربیت لیتا تھا۔ اس کے بنانے والوں میں ایک ڈاکٹر ڈیمس اسباس نے بتایا کہ ہم نے اسے صرف اسکرین پر پکسل سے آگاہ کیا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ زیادہ سکور کرنا ہے، باقی اس نے خود سیکھا تھا۔ اس پروگرام نے ان تمام کھیلوں کے قوانین خود سے سیکھ لیے جو اسے پیش کیے گئے، پیک مین اور اسپیس انویڈر سے کاروں کی دوڑ اور ٹینس کے کھیل تک۔ پھر اس نے ان کھیلوں میں انسانوں کے مقابلے میں کم از کم برابری یا بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کبھی تو ایسی حکمت عملی استعمال کرتا جو اس سے پہلے انسانوں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مصنوعی ذہانت نے ایک اور سنسنی خیز کامیابی حاصل کی جب گوگل کے الفا گو سافٹ ویئر نے خود کو گو نام کا یہ کھیل سکھا دیا، ایک قدیم چینی حکمت عملی کا گتے کے بورڈ پر کھیلے جانے والا کھیل جو شطرنج سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ گو کی پیچیدگیوں کو ایک عرصے سے مصنوعی ذہانت کے پروگراموں کے دسترس سے دور سمجھا جاتا تھا۔ مارچ 2016 میں سیول میں الفا گو اور جنوبی کوریا کے گو کے چیمپئن لی سیڈول کے مابین مقابلہ ہوا۔ الفا گو نے روایتی اور غیر روایتی حکمت عملی کے استعمال سے لی سیڈول کو 4-1 سے شکست فاش دی، جس سے کھیل کے ماہرین حیرت زدہ رہ گئے۔ گو کے مقابلے سے پہلے زیادہ تر پیشہ ور کھلاڑیوں کو لی کی فتح کا یقین تھا، لیکن الفا گو کی حکمت عملیوں کو دیکھنے کے بعد ان کا فیصلہ تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور اس بات کی کوئی امید نہیں کہ انسان آئندہ الفا گو یا اس کے وارثوں کو ہرا سکیں گے۔ کمپیوٹر الگوریدم نے حال ہی میں گیندوں کے کھیل میں اپنی قدر منوائی ہے۔ کئی دہائیوں سے بیس بال کی ٹیمیں پیشہ ور نگرانوں اور جاسوسوں کے تجربے، ذہانت اور چھٹی حس کی مدد سے کھلاڑیوں کا انتخاب کرتی تھی۔ سب سے بہترین کھلاڑی لاکھوں ڈالر معاوضہ لیتے اور یہ قدرتی تھا کہ امیر ٹیمیں ہی بہترین فصل کاٹتیں جبکہ مفلس ٹیموں کے پاس بچی کچی ردی میسر ہوتی۔ 2002 میں کم بجٹ کی آکلینڈ ایتھلیٹکس ٹیم نے مینیجر بلی بین نے اس نظام کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خفیہ کمپیوٹر الگوریدم کو استعمال کیا جو ماہرین اقتصادیات اور کمپیوٹر ماہرین نے مل کر ایجاد کیا تھا تاکہ وہ ان کھلاڑیوں میں سے بہترین منتخب کر سکیں جنہیں ان پیشہ ور نگرانوں اور جاسوسوں نے مسترد کر دیا تھا یا ان کی نگاہوں سے بچ گئے تھے۔ کھیل کے بزرگ بہت چراغ تھے کہ بین کی الگوریدم نے بیس بال کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کا انتخاب ایک فن ہے، صرف اس کھیل کی باریک بینیوں سے واقفیت اور طویل تجربے کے حامل انسان ہی اس فن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ جلد ہی انہیں اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی۔ بین کی معمولی بجٹ کی ٹیم $44 ملین نہ صرف بیس بال کی دیو کامٹ ٹیموں کے سامنے ڈٹی رہی، مثلا نیو یارک یانکیز $125 ملین، بلکہ امریکی لیگ کی تاریخ میں پہلی ٹیم قرار پائی جس نے 20 مقابلے متواتر جیتے۔
بین یا آکلینڈ اپنی کامیابی زیادہ تر عرصے نہیں برقرار رکھ سکے کیونکہ جلد ہی دوسری ٹیموں نے بھی اس الگوریدم کو اپنا لیا، کیونکہ نیو یارک یانکیز اور ریڈ ساکس بیس بال کھلاڑیوں اور کمپیوٹر سافٹ ویئر دونوں کی زیادہ قیمت ادا کر سکتے تھے، لہٰذا اب آکلینڈ ایتھلیٹکس جیسی ٹیموں کے پاس انہیں ہرانے کا پہلے سے بھی کم امکان رہ گیا۔ 2004 میں MIT کے پروفیسر فرینک لیوی اور ہارورڈ کے پروفیسر رچرڈ مرنین نے ملازمتوں کے کاروبار پر تحقیق کر کے ان پیشوں کی فہرست جاری کی جنہیں خودکاری سے خطرہ تھا۔ ٹرک ڈرائیونگ ایک ایسا پیشہ بتایا گیا جسے خودکاری سے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ فرض کرنا دشوار ہے کہ الگوریدم مصروف سڑکوں پر باحفاظت ٹرک چلا سکتی ہے۔ صرف 10 سال بعد گوگل اور ٹیسلا نہ صرف یہ فرض کر رہے ہیں بلکہ اسے ممکن کر کے دکھا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر الگوریدم انسانوں کی جگہ لے لیں، صرف اس لیے نہیں کہ الگوریدم زیادہ ذہین ہوتی جا رہی ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ انسان بہت مخصوص شعبوں میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ قدیم شکاری متلاشی اپنی بقا کے لیے بہت متنوع گر سیکھتے تھے، اس لیے ایک شکاری متلاشی قسم کا روبوٹ بنانا بہت دشوار ہوگا۔ کسی ایسے روبوٹ کو یہ جاننا ہوگا کہ چمچماک سے کسی نیزے کی انی کیسے بناتے ہیں، جنگل میں کھانے کے قابل کھمبیاں تلاش کر سکے، کسی مہمت کو تلاش کر کے درجن بھر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کرے اور پھر بعد میں جڑی بوٹیوں کے استعمال سے زخموں کی مرہم پٹی کرے۔ لیکن گزشتہ چند ہزار برسوں میں انسانوں نے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور یا امراض قلب کا ماہر کسی شکاری متلاشی کے مقابلے میں بہت مرکوز اہلیت رکھتا ہے، لہذا ان کی جگہ مصنوعی ذہانت سے پر کرنا نسبتاً آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے اکثر زور دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا انسانوں جیسا وجود نہیں ہے، لیکن بیشتر جدید شعبوں کے لیے 99% انسانی اہلیت اور خصوصیت بیکار ہوتی ہے۔ ہمیں ملازمتوں کے بازار سے فارغ کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کو ہمیں صرف ہمارے مخصوص پیشوں میں مات دینی ہوتی ہے۔ ان تمام افعال کے نگراں مینیجر بھی فارغ کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی طاقتور الگوریدم کی مدد سے اوبر صرف چند انسانوں کو ملازم رکھ کر لاکھوں ٹیکسی ڈرائیوروں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ بیشتر ہدایات کسی انسانی نگراں کے بغیر ایک الگوریدم سے جاری ہوتی ہیں۔ 2014 کی مئی ہانگ کانگ کی ایک کمپنی ڈیپ نالج وینچرز جو نئے کاروباروں میں سرمایہ کاری کرتی تھی اور تخلیق نو کے طب میں خصوصیت رکھتی تھی، اس نے وائٹل نامی ایک الگوریدم کو اپنے بورڈ کا رکن بنا کر ایک نیا سنگ میل قائم کیا۔ وائٹل مالی اداروں، طبی تحقیق اور متوقع کمپنیوں کے دانشورانہ حقوق کے متعلق بڑی تعداد میں اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے سرمایہ کاری کی بابت مشورے دیتی ہے۔ بورڈ کے دیگر 5 اراکین کی مانند وائٹل بھی ووٹ دیتا ہے کہ کیا ان کی فرم کو کسی مخصوص کمپنی میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ وائٹل کے ریکارڈ میں بھی اس کے نگرانوں والی تقسیم دیکھی جا سکتی ہے۔ اقربا پروری، وہ ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی سفارش کرتی ہے جو خود مختار الگوریدم کو زیادہ اختیار دیں۔ مثلاً وائٹل کی سفارش پر ڈیپ نالج وینچرز نے حال ہی میں ایک پاتھ وے فارماسیوٹیکل میں سرمایہ لگایا جو آنکوفینز نامی الگوریدم استعمال کرتی ہے، جو سرطان کے شخصی علاج میں مدد دیتی ہے۔ جیسے یہ الگوریدم انسانوں کو ملازمت کے بازار سے فارغ کرتی ہیں، تو دولت اور طاقت ان چند افراد کے مختصر گروہوں کے ہاتھ میں جمع ہو سکتی ہے جو ان طاقتور الگوریدم کے مالک ہوں۔ اس سے بے نظیر سماجی اور سیاسی نامواری پیدا ہو سکتی ہے۔ آج لاکھوں ٹیکسی ڈرائیور، بس ڈرائیور اور ٹرک ڈرائیور بہت معاشی اور سیاسی قوت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نقل و حمل کی مارکیٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کا مالک ہے۔ اگر ان کے اجتماعی مفادات خطرے میں پڑ جائیں تو وہ یونین بنا سکتے ہیں، ہڑتال کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور وہ طاقتور ووٹنگ گروہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بار لاکھوں انسانی ڈرائیوروں کی جگہ وہ طاقتور الگوریدم لے لے تو وہ ساری طاقت اور دولت ایسی کارپوریشنوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو اس الگوریدم کی مالک ہو، اور وہ چند ارب پتی افراد جو ان کارپوریشنوں کے قیام کے مالک ہیں، یا پھر وہ الگوریدم خود ہی مالک بن جائیں گی۔ انسانی قوانین بین الشخصی اداروں، مثلاً کسی کارپوریشن یا قوم کو قانونی شخص کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ ٹویوٹا اور ارجنٹینیا کو جسم رکھتے ہیں اور نہ ذہن، لیکن وہ بین الاقوامی قوانین کا پابند ہیں۔ وہ جائیداد اور پیسہ جمع کر سکتے ہیں اور وہ عدالت میں نالش کر سکتے ہیں، اور ان پر بھی نالش کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم الگوریدم کو بھی جلد ہی یہ مقام دے دیں۔ پھر ایک الگوریدم کسی انسانی آقا کی خواہشات کی اطاعت کے بغیر نقل و حمل کے ادارے یا ابھرتی کمپنیوں میں سرمایہ کاری فنڈ بن سکتی ہیں۔ اگر الگوریدم درست فیصلے کرے تو وہ بہت دولت جمع کر سکتی ہے جو وہ جہاں مناسب سمجھے سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ چاہے تو آپ کا مکان خرید کر آپ کی مالک مکان بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے الگوریدم کے قانونی حقوق کی پابندی نہیں کی،
مثلاً کرایہ ادا نہیں کیا تو الگوریدم وکلاء کی مدد سے آپ پر عدالت میں کیس کر سکتی ہے۔ اگر ایسی الگوریدم مسلسل انسانوں سے بہتر کارکردگی دکھائے تو ممکن ہے کہ ہمارے پاس محض الگوریدم عمرا کا ایک طبقہ باقی رہ جائے جو ہمارے سیارے کے بیشتر حصے کا مالک ہو۔ ممکن ہے کہ اس وقت یہ ناممکن لگے، لیکن اس خیال کو رد کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ہمارے سیارے کا بیشتر علاقہ تو اب بھی غیر انسانی بین الشخصی اداروں کے قبضے میں ہے، یعنی کارپوریشنوں اور قوموں کے۔ یقیناً 5000 سال پہلے سمیر کا بیشتر علاقہ فرضی خداؤں مثلاً اینکی اور اناننا کے قبضے میں تھا۔ اگر خدا زمین کے مالک ہو سکتے ہیں اور افراد کو ملازم رکھ سکتے ہیں تو الگوریدم کیوں نہیں؟ تو لوگ کیا کریں گے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ آرٹ ہمیں آخری بہت مخصوص انسانی پناہ گاہ فراہم کرتی ہے، کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں کمپیوٹر نے ڈاکٹروں، ڈرائیوروں، اساتذہ اور مالک مکانوں کی جگہ لے لی ہے۔ تو کیا ہر شخص آرٹسٹ بن جائے گا؟ لیکن یہ سمجھنا دشوار ہے کہ آرٹسٹک تخلیق بھی الگوریدم سے کیوں محفوظ رہے گی۔ ہمیں کیوں یقین ہے کہ موسیقی ترتیب دینے میں کمپیوٹر ہمیں پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ حیاتیاتی سائنس کے مطابق آرٹ کسی روح یا ماں بعد الطبیعتی ذات کا پھونکا سیر نہیں، بلکہ یہ ریاضی طریقوں کو شناخت کرنے والی نامیاتی الگوریدم کا کرشمہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ غیر نامیاتی الگوریدم اس میں مہارت حاصل نہ کر سکے۔ ڈیوڈ کوپ جامعہ کیلیفورنیا سانتا کروز میں موسیقی کا پروفیسر ہے۔ وہ کلاسیکی موسیقی کی دنیا میں ایک بہت متنازع شخصیت بھی ہے۔ کوپ نے کمپیوٹر کے ایسے پروگرام لکھے ہیں جو کنسرٹ، مناجات، سمفنی اور اوپرا ترتیب دیتے ہیں۔ اس کی پہلی ایجاد کا نام تھا EMI ایکسپیریمنٹس ان میوزیکل انٹیلیجنس، جو یوحان میں سیپتیسین باغ کے طرز کی پیروی کرتا تھا۔ یہ کمپیوٹر پروگرام لکھنے میں 7 سال لگے، لیکن ایک بار جب EMI تیار ہو گیا تو اس نے باغ کے انداز میں 1 سال میں 5000 مناجات ترتیب دی۔ کوپ نے سانتا کروز میں موسیقی کے ایک میلے میں چند منتخب مناجات سنانے کا انتظام کیا۔ پرمسرت سامعین نے اس روح پرور موسیقی کی تعریف کی اور بتایا کہ کیسے اس موسیقی نے ان کی اندرونی ذات کو چھو لیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سرخ باغ نے نہیں بلکہ کمپیوٹر نے مرتب کی ہے۔ جب انہیں بتایا گیا تو کچھ نے اداس خاموشی اختیار کر لی اور کچھ غصے میں چیخنے لگے۔ EMI بہتر ہوتا رہا اور اس نے بیتھون، شوپان، رخمانینو اور اسٹراونسکی کی طرز بھی سیکھ لی۔ کوپ نے EMI کے لیے ایک تجارتی معاہدہ بھی حاصل کر لیا اور اس کا پہلا البم کمپیوٹر کی کلاسیکی موسیقی بہت اچھی تعداد میں فروخت ہوا، لیکن اس کی شہرت کی وجہ سے کلاسیکی موسیقی کے ماہرین اس کے دشمن ہو گئے۔ جامعہ اوریگن کے پروفیسر اسٹیو لارسن نے کوپ کو موسیقی کے مقابلے کی ایک دعوت مبارزت بھیجی۔ لارسن نے تجویز کیا کہ 3 پیشہ ور پیانو بجانے والے باغ EMI اور خود لارسن کی ایک ایک دھن بجائیں، پھر سامعین سے کہا جائے کہ وہ ووٹ دیں کہ کون سی دھن کس کی ہے۔ لارسن کو یقین تھا کہ سامعین بآسانی انسانی دھنوں اور ایک مشین کی بنائی زندگی سے آری دھن کو بآسانی شناخت کر لیں گے۔ کوپ نے یہ مقابلہ منظور کر لیا۔ مقررہ تاریخ پر سینکڑوں لیکچرر، طلباء اور موسیقی کے دلدادہ جامعہ اوریگن کے موسیقی ہال میں جمع ہو گئے۔ موسیقی سننے کے بعد سامعین سے رائے لی گئی۔ نتیجہ: سامعین کا خیال تھا کہ EMI کی دھن دراصل ایک حقیقی باغ تھی۔ باغ کی دھن لارسن کی تھی اور لارسن کی دھن کسی کمپیوٹر نے مرتب کی تھی۔ نقاد یہ بحث کرتے رہے کہ EMI کی موسیقی تکنیکی طور پر بہت خوبصورت ہے، مگر اس میں کسی چیز کی کمی ہے۔ لیکن جب افراد EMI کی یہ دھنیں یہ جانے بغیر سنتے کہ وہ کس نے ترتیب دی ہے تو وہ اس کی روح پروری اور جذبات کو چھو لینے والی کیفیت کی تعریف کرتے۔ EMI کی کامیابی کے بعد کوپ نے مزید نئے اور زیادہ نفیس پروگرام تحریر کیے۔ اس کی سب سے بہترین تخلیق اینی تھی، جبکہ EMI پہلے سے مرتب قوانین کے مطابق موسیقی ترتیب دیتا۔ اینی کی بنیاد خود مشین کی تعلیم پر تھی۔ اس کی موسیقی کا انداز خارجی دنیا سے ملنے والی معلومات کے ساتھ مسلسل بدلتا رہتا۔ کوپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اینی کی آئندہ تخلیق کیا ہوگی۔ یقیناً اینی نے اپنے آپ کو صرف موسیقی کی تخلیق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دوسری لطیف اصناف بھی تخلیق کی، مثلاً ہائیکو شاعری۔ 2011 میں پوپ نے ایک کتاب شائع کی، آتشیں رات کی ابتدا۔ انسان اور مشین کے تحریر کیے 2000 ہائیکو۔ کچھ ہائیکو اینی نے تحریر کیے تھے اور باقی مستند شعراء نے۔ یہ کتاب واضح نہیں کرتی کہ کون سی ہائیکو کس کی ہے۔ اگر آپ کے خیال میں آپ انسانی تخلیق اور مشین کی پیداوار کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں تو آپ کو اپنا امتحان لینے کی اجازت ہے۔ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب نے بڑی تعداد میں شہری آبادی پیدا کی اور سوشلزم اس لیے پھیل گیا کہ اس کے علاوہ کوئی نظریہ ایک نئے کارکن طبقے کے بے نظیر خوف، امیدوں اور ضروریات کے جوابات پیش نہیں کر رہا تھا۔
آزاد خیالی نے بلا کر اشتراکیت کو اس کے کچھ بہترین حصے میں اپنا کر شکست دی۔ اب 21ویں صدی میں ہمیں شاید ایک بڑے غیر عملی طبقے کا سامنا ہو، ایسے افراد جو کسی معاش، سیاست بلکہ فنون لطیفہ کی قدر سے بھی عاری ہوں۔ یہ معاشرے کے دولت مند، طاقت اور عظمت میں کوئی کردار ادا نہ کر سکتے ہوں۔ یہ بیکار طبقہ صرف بے روزگار ہی نہیں ہوگا، یہ ناقابل روزگار ہوگا۔ ستمبر 2013 میں آکسفورڈ کے دو محققین کارل بینیٹاکٹ فرے اور مائیکل اوسبورن نے ملازمتوں کا مستقبل نام کا ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا، جس میں انہوں نے آئندہ 20 سالوں میں کمپیوٹر الگوریدم کے ہاتھوں خطرے سے دوچار پیشوں کا جائزہ لیا تھا۔ فرے اور اوسبورن نے جو کمپیوٹر الگوریدم استعمال کی، اس نے حساب لگایا کہ 47% امریکی نوکریاں شدید خطرے کا شکار ہیں۔ مثلاً 99% امکان ہے کہ 2033 میں انسان ٹیلی فون فروخت کار اور بیمہ کے مول کے حسابدانوں کی جگہ کمپیوٹر الگوریدم لے لے گی۔ اس بات کا 98% امکان ہے کہ کھیلوں میں ریفریوں کے ساتھ یہی ہوگا۔ 97% کیشیئر کی ملازمتیں، 96% باورچی، 94% ویٹر، 94% قانونی مددگار، 91% صحت کے گائیڈ، 89% نان بائی، 89% بس ڈرائیور، 88% تعمیری مزدور، 86% طب حیوانات کے مددگار، 84% سیکورٹی گارڈ، 83% ملاح، 77% ساقی، 76% دستاویزات کے محافظین، 72% کھادی اور 67% لائف گارڈن وغیرہ کی ملازمتیں خطرے میں ہیں۔ یقیناً کچھ پیشے محفوظ بھی ہیں۔ یہ امکان ہے کہ 2033 میں کمپیوٹر کی الگوریدم ماہرین آثار قدیمہ کی جگہ لے لے گی، محض 0.7% ہے، کیونکہ ان شعبوں میں ایک انتہائی پیچیدہ شناخت کا عنصر شامل ہے اور یہ کوئی بہت منافع بخش کاروبار بھی نہیں۔ لہذا اس کا امکان نہیں کہ حکومتیں اور کارپوریشنیں آثار قدیمہ کے شعبے کو آئندہ برسوں میں خودکار بنانے کے لیے کوئی خاص سرمایہ کاری کریں گی۔ 2033 تک یقیناً بہت سے نئے پیشے بھی نمودار ہو جائیں گے، مثلاً کمپیوٹر پر خیالی دنیا ڈیزائن کرنا، لیکن ایسے پیشے غالباً عام موجودہ نوکریوں سے کہیں زیادہ تخلیقی اور لچکدار ہنرمندی مانگیں گے۔ یہ واضح نہیں کہ کیا 40 سالہ کیشیئر یا بیمہ ایجنٹ خود کو مجازی دنیا کے ڈیزائنر میں ڈھال سکیں گے۔ ذرا ایک مجازی دنیا تصور کیجیے جو بیمہ ایجنٹوں نے بنائی ہو، اور اگر وہ ایسا کر بھی لیں تب بھی ترقی کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ 10 سالوں میں انہیں خود کو دوبارہ تیار کرنا پڑے گا۔ بہرحال مجازی دنیا کے ڈیزائن میں بھی ممکن ہے کہ الگوریدم انسانوں سے بہتر کارکردگی دکھائے۔ اہم مسئلہ نئی ملازمتوں کا اجرا نہیں، اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایسی ملازمتیں تراشی جائیں جس سے انسان الگوریدم سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ 2030 یا 2040 میں نئی نوکریوں کا بازار کیسا ہوگا؟ تو آج ہم نہیں جانتے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔ آج جو اسکولوں میں وہ سیکھ رہے ہیں وہ غالباً اس وقت غیر متعلق ہو جائے گا جب وہ 40 برس کے ہو جائیں گے۔ روایتی طور پر زندگی کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سیکھنے کا حصہ اور پھر کمانے کا دورانیہ۔ یہ روایتی نمونہ جلد ہی بالکل فرسودہ ہو جائے گا اور انسانوں کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنی ساری زندگی سیکھتے رہیں اور بار بار اپنے آپ کو دوبارہ تیار کریں۔ اگر تمام نہیں تو شاید بہت سے انسان یہ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ آنے والی ٹیکنالوجی شاید یہ ممکن بنا دے کہ ان بیکار عوام کی ضروریات کو بھی ان کی اپنی کسی کوشش کے بغیر پورا کیا جا سکے، لیکن انہیں صرف مصروف و مطمئن کس طرح رکھا جائے گا؟ لوگ مصروف نہ ہوں گے تو پاگل ہو جائیں گے، سارا دن وہ کیا کریں گے؟ ایک ممکنہ جواب ہے کہ نشہ اور کمپیوٹر پر کھیل۔ غیر ضروری افراد ممکن ہے کہ بڑی تعداد میں اپنا وقت کمپیوٹر کی سہ سرخی خیالی دنیا میں بسر کریں، جہاں انہیں بے رنگ خارجی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ جوش اور جذباتی اطمینان مل سکے گا۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ انسانی تقدس اور انسانی تجربات کی آزاد روی کے نظریوں کے لیے مہلک ہوگا؟ ان بیکار وجودوں میں کیا تقدس ہے جو سارا دن لالا لینڈ میں مصنوعی تجربات کا سامنا کرتے رہیں؟ کچھ مفکرین و ماہرین مثلا نک بوسٹروم بتاتے ہیں کہ نوع انسان کو شاید اس تنزلی سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ جب مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت سے بڑھ جائے گی تو وہ شاید نوع انسان کا خاتمہ ہی کر دے گی۔ مصنوعی ذہانت شاید اس خوف سے نوع انسان کا خاتمہ کر دے کہ وہ ان کے خلاف صفارا نہ ہو جائیں، لیکن کیونکہ انسانوں کے لیے بہت دشوار ہوگا کہ وہ خود سے زیادہ کسی ذہین نظام کی تحریک کو زیر کر سکیں، تو شاید مصنوعی ذہانت اپنے کسی ذاتی مقصد کے اصول کی خاطر یہ کر گزرے۔ اس نظام کو بظاہر بے ضرر مقاصد سے دوبارہ پروگرام کر دینا بھی شاید ہولناک طور پر غلط ثابت ہو۔ ایک مقبول منظرنامے میں کوئی کارپوریشن فرض کی جاتی ہے جو پہلی مصنوعی سپر ذہانت کو تخلیق کر کے اسے بظاہر یہ بے ضرر کام سونپتی ہے کہ وہ پائی کی قدر دوبارہ طے کرے، اس سے پہلے کہ کسی کو معلوم ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔
یہ مصنوعی ذہانت تمام سیارے پر چھا جاتی ہے، نسل انسانی کو مٹا دیتی ہے، تمام کہکشاؤں کو فتح کرنے کی مہم شروع کر دیتی ہے اور تمام معلوم کائنات کو ایک عظیم سپر کمپیوٹر میں بدل دیتی ہے، جو اربوں سالوں کے لیے پائی کی قدر زیادہ بہتر سے بہتر طور پر عکس کرنے پر مامور رہتا ہے۔ آخر اس کے خالق نے اسے یہی کارربانی تو سونپا ہے